السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کا موضوع توبہ ہے۔ توبہ خود سے خدا کی طرف واپسی، اپنے اختیار سے خدا کی طرف واپسی۔ ایسے تو خدا کی طرف ہر ایک کو واپس جانا ہے، لیکن یہ توبہ وہ واحد موقع اللہ نے دیا اپنے لطف و کرم سے بندوں کو کہ انسان اپنے اختیار سے یہاں واپس ہوتا ہے۔ بقیہ موت ہے یا جب وہ بلاتا ہے پروردگار عالم تو اس وقت اپنا اختیار نہیں ہوتا بلکہ خدا اپنے اختیار سے بلاتا ہے، لیکن توبہ میں بندہ اپنے اختیار سے خدا کی طرف واپس ہوتا ہے۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی رجوع کرنے، لوٹنے اور واپس ہونے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں توبہ سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ برا ہے اس سے لوٹ کر قابل تعریف شے کی طرف واپس آئے۔ توبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، گناہ کرنا چھوڑ دے اور آئندہ اسے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو جس کا حق چھینا ہے یا جس کی حق تلفی کی ہے اس کو اس کا حق ادا کر دے، اور اگر کسی پر ظلم کیا اور ستایا ہے تو اس سے معافی طلب کرے، اور اگر خدا کا حق ضائع کیا ہے تو سچے دل سے کثرت سے خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک بندہ سکرات کے عالم میں نہ پہنچ جائے۔ جاکنی کے وقت کی گئی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ کب وہ ہم تک پہنچ جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، توبہ کرنے میں دیر مت کرنا، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ اللہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ توبہ خالق کی عظیم مہربانیوں کا حصہ ہے، اس کے بے پناہ لطف و کرم کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رحمت کے دروازوں کی قدردانی کی اور ان سے فائدہ اٹھا کر خدا کا محبوب ترین بندہ بنا اور اللہ کی بے شمار اور بے پایہ نعمتوں پر شکر کرنے والا بن گیا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو باب رحمت سے محروم رہے اور توبہ کے راستے اس پر اتمام حجت کے لیے کھلے رہے۔ قیامت کے دن انسان حساب و کتاب اور سوال و جواب کے وقت عذر خواہی کرے گا اور عرض کرے گا کہ پروردگار، میں انجان اور بے خبر تھا، شہوت اور غضب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور شیطان کے وسوسوں کے سامنے پائے استقامت نہ جما سکا۔ تو اس وقت اس کے تمام بہانوں اور ہیلوں کا جواب دے گا۔ مقصد یہ کہ قیامت میں انسان طرح طرح کے بہانے بنائے گا کہ اس وجہ سے غلطی ہو گئی، اس وجہ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہاں دنیا میں اللہ نے ہر طرح کی حجت تمام کر دی، لہٰذا وہاں کسی ہیلے اور بہانے کا موقع نہیں رہے گا۔ چنانچہ پروردگار عالم کی طرف سے خطاب ہوگا کہ کیا ہم نے تم پر توبہ کے دروازوں کو کھولا ہوا نہیں تھا؟ کیا تم پر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے نہیں تھے؟ کیا تم کو سخت کام بتائے گئے تھے، یعنی کیا تم کو اتنے مشکل کام بتائے گئے تھے جو تمہارے لیے ناممکن ہو، جو تم کر ہی نہ سکو، جسے تم انجام ہی نہ دے سکو؟ اور طاقت سے زیادہ کیا تمہیں کوئی کام بتایا گیا تھا؟ کیا توبہ کی شرائط تمہارے بس سے باہر تھی؟ کوئی ایسی سخت شرط تو توبہ میں نہیں ہے کہ جس کا انجام دینا ناممکن ہو یا بہت زیادہ مشکل ہو یا سخت زیادہ دشوار گزار ہو۔ یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہے کہ بندہ عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی پشیمانی کا اظہار کرے، توبہ کرے اور آئندہ وہ گناہ یا کسی بھی طرح کا گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے اور وعدہ کر لے اور عہد و پیمان کر لے اپنے پروردگار عالم سے۔ توبہ کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو گناہ پر پشیمان ہوتا ہے، یعنی شرمندہ ہوتا ہے، وہی توبہ ہے۔ یعنی گناہ پر پشیمان ہونا ہی
یہی توبہ ہے، شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا اور ندامت کے سبب سے گویا اس بات کا اظہار کرنا کہ پروردگار نفس کے دباؤ یا کسی مجبوری کے سبب سے ہم سے خطا ہو گئی، آئندہ اب اس طرح کی ہم خطا نہیں کریں گے۔ ندامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آئندہ خطا نہ کرنے کا عہد و پیمان خدا سے کیا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے اپنے کیے پر نادم ہونا ضروری ہے۔ توبہ کے لیے جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ برائی ہو گئی ہے، ان گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، خدا کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اصول کافی میں امام کی یہ حدیث موجود ہے، 5ویں امام حضرت امام باقر صاحب کی حدیث موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے اپنے کیے پر نادم ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا ہو اور خداوند کریم نے اسے بخش نہ دیا ہو۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اپنے گناہوں پہ واقعی شرمندہ ہوا ہو، نادم ہوا ہو، خدا کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ اظہار اپنی عز کا کیا ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا پروردگار، چاہے وہ نفس کے دباؤ کے سبب ہوا ہو یا کسی سبب سے ہوا ہو، لیکن پروردگار ہم شرمندہ ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب پختہ ارادہ ہونا چاہیے، مکمل ارادہ ہونا چاہیے گناہ نہ کرنے کا۔ ہاں البتہ پھر اگر نفس کے دباؤ کے سبب گناہ بے اختیاری طور پر، اضطراری طور پر ہو جائے تو پھر خدا کی بارگاہ میں دوبارہ پھر معافی مانگ سکتا ہے۔ بندہ گناہوں پر جان بوجھ کے اصرار نہ کرے، جان بوجھ کے اصرار نہ کرے، یعنی اللہ کی رحمت کا اور اس کے لطف و کرم کا غلط فائدہ انسان نہ اٹھائے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا ہو اور خداوند کریم نے اسے بخش نہ دیا ہو۔ جب بھی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ صدق دل سے، سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے۔ خالی لفظی طور پر دونوں گال پیٹنے کا کہ اللہ توبہ استغفار توبہ، اللہ توبہ استغفار توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے پشیمان ہو، شرمندہ ہو، نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا خدا سے وعدہ کرے، عہد کرے۔ انسان کو خدا اور قیامت، پیغمبروں اور ائمہ طاہرین کے فرامین پر جتنا ایمان اور یقین ہوگا اتنا ہی گناہوں پر ندامت ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اماموں نے فرمایا، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اور جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں سے فرمایا، اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے، ان سب باتوں پر جتنا ہمیں یقین ہوگا اتنا ہی انسان گناہوں سے دور ہوگا، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا، خدا کی بارگاہ میں تو وہ استغفار کرے گا اور عہد کرے گا کہ پروردگار آئندہ ہم سے ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ اور ہر وقت ایسے انسان کے دل میں آتش حسرت شعلہ زن رہے گی، چنانچہ گناہ پر ندامت اور حسرت کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان آئندہ کے لیے ترک گناہ کا پختہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، یعنی پکا ارادہ کر لے کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، آئندہ وہ خطا نہیں کرے گا، آئندہ ایسا کوئی کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس پہ اللہ نے سزا مقرر کی ہے، اس طرح کا کوئی گناہ انسان نہیں کرے گا، یہ پختہ ارادہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ ترک گناہ کا پکا ارادہ نہیں رکھتا تو معلوم ہوگا کہ وہ حقیقت میں گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا، پشیمان نہیں ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نادم ہوا ہو اور گناہوں کو ترک نہ کیا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوا ہو، شرمندہ ہوا ہو، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا ہو اور گناہوں کو اس نے ترک نہ کیا ہو۔ گناہ پر جب نادم ہو تو ضروری ہے کہ اس کے تدارک کی کوشش کرے، یعنی اگر وہ گناہ خدا کا حق تھا تو اللہ سے طلب مغفرت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس حق کو ادا کرے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی نہ کی ہو
تو توبہ کے بعد ان سب کی قضا بجا لائے۔ مقصد یہ کہ توبہ بھی کرے خدا کی بارگاہ میں اور قضا بھی ادا کرے، قضا بھی بجا لائے۔ اور اگر لوگوں کا حق تھا، حق الناس تھا، یعنی بندوں کا حق تھا، جیسے کسی کا مال غصب کیا تو فوراً واپس کر دے، اور اگر اس کا مالک مر چکا ہو تو مال کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دے، اور اگر وارثوں کو نہیں جانتا تو اس کی طرف سے صدقہ دے دے۔ یعنی اللہ نے کتنا لطف و کرم دیا ہے، کتنے راستے نکالے ہوئے ہیں مغفرت کے، بخشش کے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ کیا کرم ہے پروردگار کا، کیا لطف ہے، کیا مہربانی ہے بندے کے اوپر۔ پروردگار کتنا مہربان ہے کہ طرح طرح کے راستے نکالتا ہے کہ بندے کی مغفرت ہو جائے، بندے کی بخشش ہو جائے، بندہ بے گناہ واپس ہماری بارگاہ میں لوٹ کر کے آئے۔ توبہ و استغفار کا راستہ اسی لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اگر حق قصاص وغیرہ باقی تھا تو خود اس کے سپرد کرے تاکہ اس سے قصاص یا دیت لیں یا معاف کر دیں۔ اور اگر حق حد ہو، جیسے کسی پر تہمت لگائی تھی تو خود کو صاحب حق کے سپرد کرے تاکہ اس پر حد جاری کرے یا معاف کر دیا جائے۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کہا استغفر اللہ۔ حضرت نے فرمایا کیا تو جانتا ہے استغفار کیا ہے؟ کیونکہ استغفار فقط اس کی زبان پر تھا لیکن اس کا دل اس سے خالی تھا۔ مقصد یہ کہ خالی زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں۔ مولا کائنات کے سامنے ایک شخص نے استغفر اللہ کہا تو مولا نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ استغفار کے معنی میں 6 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے تو استغفار کے معنی میں 6 چیزوں کا ہونا پایا جانا ضروری، یعنی 6 شرطیں استغفار کے لیے لازمی ہیں۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ اس سے گزرے ہوئے وقت میں جو برے اعمال انجام ہو گئے ہیں، جو برا کام ہو گیا ہے، ان برائیوں سے شرمندہ ہونا، برائیوں پہ شرمندہ ہونا، نادم ہونا، شرمسار ہونا۔ نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، حج واجب تھا وہ چھوٹ گیا تو توبہ کرنا اور اس کی قضا کرنا۔ کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس کی معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ مقصد یہ کہ سابق میں جس طریقے سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اب اسی انداز سے اطاعت کرے اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہو کر کے جیے اور پچھلے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ یہ 6 شرطیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے جو بیان کی ہیں وہ غور سے سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ یہ 6 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک مرتبہ ہم پھر دہرا دیتے ہیں۔ اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس کی معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو سکو۔ مقصد یہ کہ ایک کامیاب زندگی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیاب زندگی اس وقت ہے، پہلی بات تو یہ کہ انسان گناہ ہی نہ کرے، اور اگر گناہ کرے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو توبہ کرتا ہے اس کی بھی زندگی بالکل ویسی ہی ہے جیسے بے گناہ کی زندگی ہوتی ہے، یعنی انسان توبہ کرنے کے بعد بے گناہ انسان کی طرح سے ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن وہی جو توبہ میں شرطیں پائی جاتی ہیں کہ دل سے توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم راسخ کرے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو تم خدا کے حضور میں خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو، امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟
علامہ مجلسی شرح کافی میں توبہ نصوح کے معنی کو مفسرین سے یوں نقل کرتے ہیں: خوشنودی خدا کے لیے پاکیزہ اور خالص توبہ، یعنی دوزخ کے خوف اور بہشت کے لالچ میں توبہ نہ کرے، یعنی دوزخ کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں توبہ نہ کرے، بلکہ اللہ کا ایک بندہ ہو کر کے جس خدائے قدیر نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس کے حکم کی ہم نے خلاف ورزی کی، اس کی ہم نے نافرمانی کی، یہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ توبہ کریں گے تو جنت مل جائے گی، توبہ کریں گے تو دوزخ سے بچ جائیں گے، بلکہ اللہ کی عظمتوں کو نظر میں رکھ کر کے، اللہ کے لطف و کرم کو نظر میں رکھ کر کے، اپنی جو خود اپنے سے غلطی ہوئی ہے، اپنے ذریعے کیے گئے گناہوں کی معافی پروردگار عالم کی بارگاہ میں خالص توبہ کرے۔ اس بات پر نادم ہو کہ اس نے امر خدا کی مخالفت کیوں کی، یعنی جنت کے لالچ میں یا بہشت کے خوف سے توبہ نہ کرے، بلکہ توبہ یہ سوچ کر کرے اور شرمندہ ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ توبہ کے مراتب: پروردگار عالم کی طرف پلٹنا توبہ کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے توبہ کرنے والوں کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کفر سے ایمان کی طرف لوٹنا، کفر سے ایمان کی طرف لوٹنا، شک اور شبہات سے یقین و اطمینان کی طرف آنا، اور اسی طرح ہر باطل عقیدے کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا۔ نمبر 2، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت اور مخالفت سے موافقت کی طرف آنا، خطاؤں سے معرفت خدا کی چھاؤں تلے آنا، خالق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے عبودیت کے وظائف انجام دینا، غفلت سے بیدار ہو کر ذکر خدا کثرت سے کرنا، ظلم سے نفرت کرنا، وفاداری سے محبت کرنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ بڑی قیمتی لفظ ہیں یہ کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، بلکہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے کہ اس نے حکم خدا کی تعمیل کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد الہی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی خوف خدا سے ہمیشہ گریہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے سے خدا کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور خدا کو ایسے بندے کی ہر ادا بھاتی ہے جو صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور آئندہ گناہوں کو پہ اصرار نہ کرنے یا دوبارہ وہ گناہ یا کوئی گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے۔ توبہ ایک ضروری امر ہے جس کو بجا لانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ارشاد الہی ہے سورہ نور آیت نمبر 31 میں: اے مومنو، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 54 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر واجب فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص عذر جہالت کوئی بدی کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور خرابی کی اصلاح کرے گا تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو محبت محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں توفیق توبہ عطا فرمائے، کیونکہ محبت محمد وآل محمد علیہ السلام بڑی اہم چیز ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے توبہ کے معاف کرنے کا اور اللہ کی رضا دوبارہ حاصل کرنے کا۔ محبت اہل بیت اور گویا اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اسے اجر رسالت قرار دیا ہے، اور اہل بیت کی محبت کے طفیل اور تصدق میں ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، ہماری مغفرت ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ موقع جس وقت کہ ہم یہ موضوع پیش کر رہے ہیں بہت خوبصورت موقع ہے، اس لیے کہ یہ ذیقات کا مہینہ شروع ہوا۔ پہلی ذیقات سے گویا 11 ذیقات تک 2 خوشیاں ہیں۔ معصومہ قم کی ولادت پہلی ذیقات کو ہے اور 11 ذیقات کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو معصومہ قم کی ولادت اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت، یہ دونوں اہم بھائی اور بہن
کی ولادتوں کے درمیان کے لمحے وہ ہیں کہ پروردگار عالم کو زیادہ سے زیادہ اس میں نیک اعمال انجام دینا چاہیے، محمد وآل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، اور انہی لوگوں کا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم لوگ توبہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں معاف کرانے میں کامیاب ہوں گے، اور مکمل مصمم ارادہ کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔